لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة العلي العظيم. عزیزان محترم، معارف قرآن کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں قرآن مجید کے میریکل ہونے اور قرآن مجید کے اثرات اور قرآن مجید میں بیان کردہ کچھ موضوعات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. کل کی تقریر میں ہم نے کچھ آزمائشوں اور کچھ سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم ڈیوائن پلان کا نام دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان تک پہنچنے کے لیے راستے میں دشواریاں ہیں، سختیاں ہیں، وہ راستہ طے کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے وہ پلان کیا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، تو اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بتایا، اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، تم سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو گے اور ایک نتیجے تک پہنچو گے. نتیجہ جو ہے وہ ڈیوائن پلان ہے. جو انسان کو نتیجہ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے. اس پلان تک انسان پہنچتا ہے، سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے. جس طرح سے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے داؤد، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور وہی ہو کر رہے گا جو میری چاہت ہے. تجھے چاہیے کہ تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے گا تو میں تیری چاہت پوری کر دوں گا. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے نہیں کرے گا تو میں تجھے تھکا دوں گا. ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. بندے کا کام ہے دعا کرنا، کوشش کرنا، تلاش کرنا، لیکن ایٹ دا اینڈ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. پوری کائنات اللہ کے منشا کے تحت، اللہ کے ارادے کے تحت چلتی ہے. اس لیے مولا کائنات نے جو بہترین دلیل پیش کی ہے اللہ کے ہونے اور اللہ کے ارادے پر، وہ یہ کہ جب میں کوئی پلان بناتا ہوں اور مکمل کنڈیشنز کے ساتھ، تمام فیسلٹیز کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ وہ کام پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں جا کر وہ کام رک جاتا ہے. کاموں کا رک جانا، نیتوں کا بدل جانا، ارادوں کا ٹوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ پر کوئی حاکم ہے، مجھ پر، میرے ارادوں پر بھی کوئی کسی اور کی حکومت ہے جو میرے ارادوں کو چلاتا ہے. کبھی کبھار انسان کہتا ہے کہ یہ قریب تھا کہ میں کامیاب ہو جاتا، لیکن وہ انسان ناکام ہو جاتا، اس کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. ارادوں کے ٹوٹنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش کرو. اس لیے کہ کوئی اور حاکم ہے، جس حاکم کے حکومت میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے احکام کی پیروی ضروری ہے. وہ جو راستہ بتاتا اس راستے پر چلنا ضروری ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا اور گورنر بنانے کے بعد ایک اصول بیان فرمایا، جس اصول میں سب کچھ چھپی ہوئی باتیں ہیں. وہ ایک اصول ہے جو انسان کی
زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اے مالک تم لوگوں پر حاکم ہو، تمہیں حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں، تم والی ہو، حکومت کرنے والے، گورنر ہو، لوگوں پر گورن کرو گے، تم لوگوں پر حاکم ہو۔ اور لوگوں پر حاکم ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر کوئی حاکم نہیں ہے، اور کی جگہ جملے کی طرف تم لوگوں پر حاکم ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تم پر بھی کوئی حاکم ہے جو تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ مولا کائنات ہے۔ تم لوگوں پر حاکم ہو، میں تمہیں حاکم بنانے والا تم پر ناظر ہوں، تمہاری نظارت کروں گا۔ اور علی کو بھی یاد رکھنا ہے کہ علی پر بھی کوئی حاکم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جو سلسلہ چلتا ہے کہ تم لوگوں پر حاکم، تم پر علی حاکم، اور علی پر اللہ حاکم ہے، یہی ولایت کا سلسلہ انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں، فیملی لائف میں، سوشل لائف میں، کمیونٹی میں، یہ سلسلہ ولایت کا چلتا رہتا ہے۔ ہر ایک پر دوسرا انسان حاکم بنے گا، یہاں تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کے سائے میں آ جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کے انسان سائے میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو زندگی گزارنی ہے، چلتے چلے جانا ہے، سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ایک راستہ سختیوں کو، پریشانیوں کو آسان کرنے کا، میں نے مثالیں دی تھی کئی انبیاء کی زندگی بھی پریشانیوں میں گزری ہے، انبیاء کی زندگی بھی سختیوں میں گزری ہے، انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تو پھر اللہ سے کیا ہے۔ ہم دعا افتتاح میں شکوہ کرتے ہیں، کیا گلہ کرتے ہیں؟ پروردگار تیری بارگاہ میں شکوہ ہے، کسی اور سے نہیں۔ جب انسان کسی اور کی مشکل کو دور ہی نہیں کر سکتا تو شکوہ کیا کرے گا؟ کمپلین اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، ہم کمپلین بھی کریں گے تو تیری بارگاہ میں کمپلین کریں گے۔ اور حضرت یعقوب نے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، کسی اور کے سامنے نہیں۔ بھائی بیٹوں سے گلہ تو کیا کہ تم نے کیوں کر دیا، لیکن شکوہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اگر کمپلین کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار تیری بارگاہ میں شکوہ کرو، اس لیے تو ہی مسائل کا حل کرنے والا ہے، تو ہی مسائل کو دور کرنے والا۔ انبیاء کی زندگی میں مشکلات ہیں، ہاں ایک راستہ جو مشکلات کو آسان کرنے کا اور مشکلات کو ختم کرنے کا، گزشتہ نعمتوں کو بندہ یاد کرے۔ گزشتہ کئی نعمتیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے چکے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تھوڑی دیر گزشتہ نعمتوں کو یاد کرو۔ جو میں نے کہا تھا سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سے خطاب کیا ہے۔ سورہ والضحیٰ در حقیقت نازل ہونے کا مقصد بیان کیا علماء نے کہ کچھ دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی پیغمبر اسلام پر، 10 دن 15 دن یا 1 مہینہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ جب وحی کا نزول نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے بزم میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور مومن ہوتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے ہر سٹیپ پر، ہر حرکت پر ایمان لے آتے ہیں، اور منافق ہوتے ہیں تو پھر وہ فرصت کا انتظار کرتے ہیں کب اٹیک کریں پیغمبر اسلام پر۔ انہوں نے یہ جملہ کہنا شروع کیا اب پیغمبر اسلام کا وحی سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ جب وحی آئی نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے 15 دن تک، یہ کہنا شروع کر دیا اب وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ رسول سے ناراض ہو گیا ہے، اب وہ کنیکشن نہیں ہے جو مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ جملہ بڑا جملہ ہے، یہ جملہ پیغمبر اسلام کے دل کو تکلیف دے گا، پریشان کرے گا۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میرا تو اللہ سے رابطہ ہر لمحہ ہے، ہر دن ہے، ہر رات میں میرا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ جملہ کیوں کہہ رہے منافقین؟ پیغمبر اسلام کے دل کو درد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کو نازل فرمایا۔ نازل فرمانے کا اے رسول کبھی تم یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، کبھی یہ تصور نہ کرے بندہ اللہ سے دور ہو سکتا ہے، اللہ بندوں سے دور نہیں ہوتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اگر میری دعا قبول نہ ہو میں اللہ سے دور ہو سکتا ہوں، اللہ کبھی بندے سے دور نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ مخالفت کر سکتا، اللہ مخالفت نہیں کرے گا، اپنی نعمتوں کو روکے گا نہیں، جس کی طرف آیت اللہ بہجت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، ہماری مخالفتوں کے باوجود اللہ نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ نہیں روکا، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ نے کبھی نعمتوں کا سلسلہ نہیں روکا ہے۔ جب گناہگار کو نعمتیں مل سکتی ہیں تو چلو سجدہ کر کے دیکھتے ہیں کیا نہیں ملتا۔ اور یہ جملہ دیکھیں بڑا عرفانی جملہ ہے، جب گناہ کیا تو نعمت ملی ہے، چلو سجدہ کر کے دیکھتے ہیں کیا نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے مقامات انسان کو نصیب ہو سکتے ہیں اسی اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ کبھی بندے سے دور نہیں ہوتا ہے، کہ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا رابطہ تم سے ہے۔ تفسیر نور میں آغا قراتی کہتے ہیں ما ودعک ربک سلسلہ وحی کا تھوڑے دن تھوڑے وقت رکنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کی طرف روک دینے کا مطلب یہ لوگوں کو سمجھانا تھا قرآن یہ زمینی کلام نہیں ہے، یہ آسمانی کلام ہے۔ یعنی قرآن کو پیغمبر اسلام نے کسی مکتب سے نہیں اٹھایا ہے، قرآن کو پیغمبر اسلام آسمانی وحی سے لے رہے ہیں۔ وحی آئے گی تو ملے گا، نہیں آئے گی تو نہیں ملے گا۔ رکنا بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، ریویلیشن سے ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا رابطہ تجھ سے ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، پریشان نہ ہونا، اور پریشانی تمہارے لیے زیبا نہیں دیتے، اللہ کا رابطہ ہے تم سے، چاہے بندہ احساس کرے یا نہ کرے۔ خطاب پیغمبر اسلام سے پیغام پوری امت کو ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کمپیریزن کیا جائے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، کبھی کبھار دنیا کے بدلے اللہ بندے کو آخرت عطا کرتا ہے، اور وہ آخرت انسان کے لیے دنیا سے کئی گنا بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان کمپیریزن میں دنیا چاہیے یا آخرت، اب دونوں برابر۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں ماڈریشن پر گفتگو کروں گا، اعتدال پر۔ دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، دنیا ہاتھ سے جانے نہ دو اور آخرت سے دور نہ ہو جاؤ، دونوں چیزیں ہمارے لیے چاہیے۔ اس لیے ہمارے یہاں دعا ہے ربنا آتنا، میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ جاگتے رہیں لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کا تذکرہ بھی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، کہ ایک ہی لفظ کو دہرایا گیا ہے۔ دنیا میں بھی حسنہ چاہیے، آخرت میں بھی حسنہ چاہیے۔ دنیا میں جتنا ہمارا شیئر ہے پورا لے لیں، اور آخرت میں جتنا ہمارا حصہ وہ پورا لے لیں۔ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے، دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کو انسان ترک کر دے آخرت کے خیال میں، اور آخرت کو چھوڑ دے دنیا کے خیال میں، وہ انسان نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا۔ دنیا چاہیے حسنہ، دنیا میں حسنہ چاہیے، آخرت میں حسنہ چاہیے۔ حسنہ یعنی کیا؟ دنیا میں نیکی چاہیے اور آخرت میں نیکی چاہیے۔ عربی سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں گے۔ حسنہ کو بعض علماء ترجمہ کرتے ہیں عربک ڈکشنری میں، حسنہ یعنی ایک نیکی۔ پروردگار دنیا میں ایک نیکی دے دے اور آخرت میں ایک نیکی دے دے۔ خوب اللہ کہہ رہا جتنا دل چاہے مانگو، ایک نیکی کیوں؟ جتنا دل چاہے ایک نیکی کیوں ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے حسنہ یعنی ایک نیکی، تو ضرور بالضرور ایک ایسی نیکی ہے جس کے مل جانے کے بعد سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو ایک ایسی نیکی ہے، احسن، ایک ایسی ضرور نیکی ہے جس کے مل جانے کے بعد ساری نیکیاں مل جاتی ہیں۔ وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ ولایت محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ یہ دعا کتنی خوبصورت لگے گی نمازوں میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کو عطا کر دے دنیا میں، اور آخرت میں ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ولایت تنہا نہیں آتی ہے، ولایت کا آ جانے کا مطلب ہے دنیا کی ساری خوبیاں آ جائیں گی اور آخرت کی ساری خوبیاں آ جائیں گی۔ ولایت اکیلی نہیں آتی ہے، کہتے ہیں محبت جب دل میں آ جاتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب کچھ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار دنیا اور آخرت میں برابر ہونا چاہیے، بیلنس ہو، اعتدال ہو ضرورت کے تحت۔ لیکن اگر کمپیریزن میں لے آئے دنیا اور آخرت، تو قرآن کہتا آخرت بہتر ہے۔ اب ایک ایسا موقع آ جائے کہ کس کو قربان کرنا ہے، دنیا کو آخرت پر قربان کرنا ہے یا آخرت کو دنیا پر، تو کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کو آخرت پر قربان کر دو۔ اب کام سے یہ نہ کہو، نماز سے یہ نہ کہو کام کا وقت ہے، اب کام سے یہ کہو کہ رک جا، اب نماز کا وقت ہے۔ جب دونوں آپس میں آ جائیں تو کہو دنیا اور آخرت، دنیا کو آخرت پر قربان کرو۔ جب اذان کی آواز بلند ہو تو کاروبار تھوڑی دیر کے لیے روک دو۔ کس کے لیے؟ جمعہ یاد دلا دیا میں نے، آج کل یاد دلانا چاہیے تھا۔ نہیں ماشاءاللہ کافی کراؤڈ تھا آج نماز جمعہ میں، خوشی کا احساس ہوا، تو میں نے دل میں کہا اب ان لوگوں کو ایک بڑا سینٹر ضروری ہے۔ جب کراؤڈ بڑھ جاتا ہے نا، ایک بڑے سینٹر کی سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ کے لیے ایک خوبصورت اور بڑا سینٹر فراہم کرے تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہوتا ہے دنیا جب ٹکرائے آخرت خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا جتنی بھی بہتر ہو،
جتنی بھی بہتر ہو چھوڑ کے جانی پڑے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے۔ دوسرے لوگ چھوڑ کر گئے اور ہم بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کرتے ہیں کبھی کبھار کرسی کی جنگ بھی ہوتی ہے نا، سوری وہ جنگ میدان جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، کرسی کی جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس کرسی پر تم بیٹھے ہو وہ کرسی جھوٹی کرسی ہے، اس سے پہلے کوئی اور اس پر بیٹھ چکا ہے، اور تمہاری کرسی وہ تمہاری نہیں رہے گی، تمہاری کرسی پر بھی کوئی اور آ کر بیٹھے گا۔ دنیا جتنی بھی اچھی ہو، بڑی ہو اور انسان کے لیے سہولتیں فراہم کرنے والی ہو، وہ ابقا نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ ایک حدیث پڑھا سنا دوں آپ کو، پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک نابینا انسان آیا، بلائنڈ، جس کی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے پیغمبر اسلام سے التماس کی، یا رسول اللہ دعا کیجئے گا۔ غور کیجئے گا، کبھی کبھار ہم دنیا اور آخرت کو الگ الگ دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ دنیا اور آخرت کو الگ نہیں دیکھنا ہے، دنیا اور آخرت کو ملا کر دیکھنا ہے۔ ممکن ہے اس دنیا میں کسی کے لیے پریشانی ہو تو آخرت میں اس پریشانی کے بدلے اتنا ثواب ملے گا کہ بندہ کہے گا دنیا میں پریشانی اور زیادہ ہوتی تو اچھا تھا۔ جو دنیا اور آخرت کو ملا کر دیکھیں تو فلسفہ سمجھ میں آئے گا، فلسفی سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اگر دنیا کو الگ کر دیں، اگر کسی ملک میں پریشانی ہے تو ہم صرف پریشانیوں کی حد تک دیکھیں تو ہم بھی پریشان ہو جائیں گے اور ان کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر دنیا اور آخرت کو شہادت کے بدلے ملے گا کیا، دنیا کی سختیوں کے بدلے ملے گا کیا، قربانیوں کے بدلے ملے گا کیا، جب دونوں کو ملا دیں گے نتیجہ مل کے سامنے آئے گا، تو آخرت میں بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس نابینا شخص نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے آنکھیں عطا کرے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا رہنے دے۔ اللہ اکبر، میں نے پوری حدیث کا جملہ، حدیث کا مفہوم ایک لفظ میں کہہ دیا، رہنے دے۔ آنکھیں نہ ہو تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں ایسی تیری آنکھوں میں روشنائی اور نور عطا کرے گا تو آرزو کرے گا کاش میں دنیا میں اندھا ہی ہوتا۔ پیغمبر اسلام یتیموں پر، پیغمبر اسلام مسکینوں پر اتنا رحم کرتے، اتنا کرم کرتے، جن کا باپ ہوتا تھا جن بچوں کا، وہ بچے بھی کہتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ جب پیغمبر اسلام جو اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ اور جلوہ ہے، ان کا اتنا کرم ہے تو پھر اللہ کا کیا کرم ہوگا قیامت کے دن، اللہ کتنا رحمت ان پر نازل کرے گا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پیغمبر اسلام نے کہا رہنے دے، آخرت میں بہت ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا، تو آرزو کرے گا کاش میں دنیا میں اندھا ہی ہوتا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام سے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے گا، اور کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا وسیلہ معتبر ہے اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ منافقین کے لیے، کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اگر بخشوانا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو جاؤ رسول کے پاس۔ وہ اللہ جو ڈائریکٹ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے رسول کے پاس جاؤ، اگر رسول تمہاری مغفرت کی دعا کر دیں اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر، اگر رسول تمہاری مغفرت کی دعا کر دیں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا رہنے دے، کہا نہیں دعا کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ وضو بناؤ، وضو کرو، نماز اچھی طرح نماز پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، سنت ہے، جب بھی دعا کرنے کا من کرے، دل چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں، کہ پروردگار، اس لیے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا بندے کی قبول ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد ایک دعا بندے کی قبول ہوتی ہے۔ مصلی بچھائے 2 رکعت نماز پڑھے، پروردگار مجھے یہ چاہیے، تو اس بندے نے دعا کی، نماز وضو بنایا، اس نے نماز پڑھی، پیغمبر اسلام کا وسیلہ قرار دیا، پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تیرے رسول کا واسطہ مجھے بینائی عطا کر۔ جو اصحاب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے آنکھوں میں روشنائی آ گئی، اس کے آنکھوں میں بینائی آ گئی، وہ ایسے دیکھنے لگا جیسے ہم دیکھتے ہیں، اسے ویسے ہی نظر آنے لگا جیسے ہمیں نظر آتا ہے۔ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اس لیے کہ یہ معجزہ ہے، میریکل ہے، نبی کے وسیلے کا نتیجہ ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کاش یہ انتظار کرتا کچھ اور سال تو آخرت میں پروردگار عالم اسے اور بڑی نعمت عطا کرتا۔
تو جب کمپیریزن میں آئے دنیا اور آخرت تو آخرت بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. ہم پورا رمضان روزے رکھنے کے بعد سورہ اعلیٰ میں عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر کے کہتے ہیں آخرت بہتر ہے. نہیں کہ رمضان کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے بندہ کہ رمضان کے بدلے مجھے کچھ پیسہ چاہیے, کچھ اسٹیٹس چاہیے, کچھ مال چاہیے, اولاد چاہیے. قرآن کہتا نہیں سورہ اعلیٰ پڑھو, رمضان کے بعد پروردگار میری آخرت کو سجا دے. کیوں آخرت کو سجا دے؟ وہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے. اس لیے اللہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے رسول یہ جو صبر تمہیں کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے تانوں کو سننا پڑتا ہے, اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں عظیم نعمت عطا کرے گا. وہ نعمت کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پروردگار عالم تمہیں بہت جلد ایسی نعمت عطا کرے گا جس کے پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا کوشش کرتی ہے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کہہ رہا ہے میں ایسی نعمت تمہیں عطا کروں گا جس کے ملنے کے بعد اے رسول تم راضی ہو جاؤ گے. رسول کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی رضا بھی نہیں ملے گی, تم راضی ہو جاؤ گے. اکثر و بیشتر کامنٹیٹرز کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یعنی قیامت کے دن ہر انسان پیغمبر اسلام کی شفاعت کا محتاج ہوگا. جب تک وہ شفاعت نہیں کریں گے جنت انسان کو ملنے والی نہیں ہے. ہم ہیں اور ہماری نمازیں, ہم ہیں اور ہمارے روزے, ہم ہیں ہماری نیتیں, کتنا کھوٹ ہے ہماری نمازوں میں, کتنے کمیاں رہ جاتی ہیں ہمارے روزوں میں, تو انسان بغیر شفاعت کی جنت اسے نصیب نہیں ہوگی. پیغمبر اسلام شفاعت کریں گے قیامت کے دن. شفاعت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر اسلام کو عطا کرتا ہے. قیامت کے دن پیغمبر اسلام راضی ہو جائیں گے. کسی خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ ریلیٹ کیا اس سے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ایسی نعمت ہم عطا کریں گے. تو قرآن مجید میں عطا کا لفظ ڈھونڈو کہاں پر ہے. یعطیک عطا کریں گے تو ہمیں ایک سورہ نظر آتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے رسول ہم تمہیں فاطمہ جیسی رحمت عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے. فاطمہ جیسی نعمت. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بہت جلد ہم عطا کریں گے نعمت, بہت جلد, وہ قیامت ہے. فَسَوْفَ يُعْطِيكَ, آئندہ ہم تمہیں بہت جلد عطا کریں گے. اور پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت شفاعت کی صورت میں قیامت میں عطا کرے گا. میں کہتا گزشتہ نعمتوں کو یاد کرو, وہی رک گئی, وہ پریشانی ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح, مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیسے اللہ تم سے دور ہو سکتا ہے اے رسول, گزشتہ نعمتوں کو یاد کرو. دل کے اطمینان کے لیے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, یہ زمانہ سختیوں کا زمانہ ہے, زمانہ مشکلات کا زمانہ ہے. راتوں رات جاب جا سکتی ہے, راتوں رات گھر جا سکتا ہے, راتوں رات پریشانی آ سکتی ہے. مشکلات کا جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں, بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. بیماریوں کا بھی پتہ نہیں کب کہاں کون سی بیماری آ جائے, کب کہاں صندوق میں رکھا ہوا ماس باہر نکل آئے, کس کو پتہ ہے کون سی بیماری ایجاد کریں گے. میں نے کہا تھا نا کبھی کبھار ٹیکنالوجی جہاں پر ایجاد ہوتی ہے وہاں پر گناہ بھی ایجاد ہوتے ہیں, جہاں گناہ بھی ایجاد ہوتے ہیں بیماریاں بھی ایجاد کی جائیں گی. بیماریاں بھی لوگ اپنی مصلحت کے لیے ایجاد کی جائیں گی. جب بیماریاں بھی ایجاد ہونے لگتی ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسی پریشانی میں کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیتا ہے گزشتہ نعمتوں کو یاد کرو. گزشتہ نعمتیں جو ہماری زندگی میں رہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچو اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے, اللہ کی نعمتیں کیا ہیں. علم یجدک یتیما فآویٰ, جب تم بچے تھے اور مصلی بچھا کر دعا کرنے کا موقع بھی تمہارے پاس نہیں تھا تو کیا ہم نے تمہیں آسرا نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ آوا یعنی پناہ دینا. کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ جب تمہیں ضرورت تھی فائنینشیل سپورٹ کی اور ہیلپ کی, کیا ہم نے تمہاری ہیلپ نہیں کی؟ جب ضرورت تھی وحی کی اور ریویلیشن کی, کیا ہم نے وحی نازل نہیں کی؟ کیا ہم نے قرآن کی آیتوں کو تم پر نازل نہیں کیا؟ کتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ان نعمتوں کو یاد کرو. وہ نعمتیں نہ ہوتی تو میری زندگی آگے نہ بڑھتی, وہ میری زندگی آگے نہ بڑھتی. فآوا وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ
ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کے لیے دی ہیں. آقا قراتی تفسیر نور میں کہتے ہیں جب ہم ماں کے شکم میں تھے رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ یا اللہ. جب ماں کے شکم میں تھے ہم رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ. جب ماں کی آغوش میں آئے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ. جب چلنے پھرنے لگے تو ہماری توجہ کی طرف ماں باپ کے دل کو ہماری طرف متوجہ کرانے والا کون؟ اللہ. ماں کی شکم میں رزق دینے والا اللہ, آغوش میں رزق دینے والا اللہ, جب بچے تھے تو رزق کا انتظام کرنے والا اللہ. کیا جوانی میں اللہ رزق نہیں دے گا؟ کیا اللہ جوانی میں رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ رزق کرے گا. توکل میں کمی آ جائے, جو انسان بڑھتا چلا جاتا ہے توکل میں کمی آ جاتی ہے. وہ اللہ پر جو ٹرسٹ تھا اس ٹرسٹ میں انسان کے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. گزشتہ نعمتوں کو یاد کرو. مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائے عرفہ میں کہا پروردگار سب سے بڑی نعمت جو میرے لیے تھی وہ اسلام کی نعمت ہے. یہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اگر کفر کے زمانے میں تو کیا ہوتا؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھیں اس وقت میری کھولی ہیں جب اسلام کا بول بالا تھا. علی جیسا باپ, فاطمہ جیسی ماں, اور کیا چاہیے بندے کو؟ یہ ہمارے لیے بھی نعمتیں ہیں نہیں؟ ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, باپ علی کا غلام ہے, ماں فاطمہ کی کنیز ہے. کیا یہ نعمت کم ہے؟ کیا یہ نعمت کم ہے؟ کیا جو عزاداری سے جو ہمارا تعلق ہے کیا یہ نعمت کم ہے؟ جی کیا زیارت کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے کیا یہ نعمت کم ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نعمتوں کو یاد کرو. جن نعمتوں کو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کی ایک لسٹ بناؤ. لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے. اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. لیکن یہ ذمہ داری یہاں تک بیان کرنے کی تھی, بیان کر دیا میں نے. لیکن اے رسول اگر اطمینان چاہتے ہو, جتنی نعمتیں تم نے لی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ ریٹرن کرنے کی کوشش کرو. اب ریٹرن کرنا پڑے گا. اب ریٹرن کا موقع ہے, اب تمہارے کنٹریبیوشن کا موقع ہے. علم یجدک یتیما فآویٰ. جب تم یتیم تھے تو ہم نے پناہ دی تھی حضرت ابو طالب کے ذریعے سے. اب جب تم مضبوط ہو چکے ہو, فائنانشیل طور پر تم فری ہو چکے ہو, آزاد ہو چکے ہو, اب تمہاری ذمہ داری ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب یتیم تمہارے دروازے پر آئے تو اسے جھڑکانا نہیں, اسے جھڑکا کر واپس نہ کرنا. وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہ اَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب ریٹرن کرنے کا وقت آ گیا. تم یتیم تھے, اللہ سے نعمت لے لی, اب کسی یتیم کو دیکھو تو آسرا دینا. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کسی فقیر کو دیکھو, مانگنے والے کو دیکھو تو کبھی اس کو نہ لوٹانا خالی ہاتھ. کیوں؟ اس لیے کہ تم لے چکے ہو فائنانشیل سپورٹ, اب دوسروں کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. اگر مکمل نصرت پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے جتنا لیا ہے اس میں سے کتنا تم دوسروں کے لیے شیئر کرتے ہو, کتنا دوسروں کی مدد کرتے ہو. اس خوبصورت آیت کریمہ آپ جا کر دیکھیے گا, پڑھیے گا ان آیات کریمہ کو. علم یجدک یتیما فآویٰ فأما الیتیم فلا تقہر. جی علم وعائلا فاغنی اما السائل فلا تنہر. کسی سائل کو نہ لوٹانا. فرق صرف اتنا ہے اللہ کی عطا میں اور رسول کی عطا میں. اللہ بن مانگے دے چکا ہے. اے رسول اگر تم سے کوئی مانگے تم عطا کر دینا. فرق یہ نا اللہ اور رسول کی عطا میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے. ہماری عطا میں اللہ کی عطا میں یہ فرق ہوتا ہے, اللہ بن مانگے دیتا ہے, ہمیں مانگنا پڑتا ہے. مانگے تو ملے گا. فَأَمَّا السَّائِلَ. سوال کرنے والا تمہارے دروازے پر آ جائے تو انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. گزشتہ نعمتوں کو یاد کرو. ایک اطمینان, سکون, اللہ کی مدد لینے کے لیے. دو ریٹرن دینا پڑے گا, تمہیں واپس کرنا پڑے گا جو لیا ہے. آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے جو لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان سے یہ جملہ کہا جاتا ہے. اسکول سے جب وہ گریجویٹ ہو کے باہر جاتے ہیں اسکول والے بھی ان سے یہ جملہ کہتے ہیں, جو کچھ تم نے ہم سے لیا ہے تم بھی ریٹرن کرو. کسی اور کو صحیح, کسی اور کی تعلیم کے لیے اہتمام کرو. جو اسکالرشپ لینے والے ہوتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے تم دوسروں کو ریٹرن کرنا پڑے گا. اس کنٹریبیوشن اور ریٹرن کرنے کے نتیجے ہی میں دنیا اچھی ہوتی چلی جاتی ہے. انسان سیلفش ہونے سے آزاد ہو جاتا ہے, فری ہو جاتا ہے. انسان نے لے چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تمہیں دینا بھی پڑے گا. ہم سے نہیں, پیغمبر سے کہہ رہا اللہ, پیغمبر کے ذریعے سے ہم سے کہہ رہا ہے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. معذرت چاہتا ہوں گفتگو طولانی نہ ہو جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آخری پیغام ہے سورہ والضحیٰ کا, اور کنٹینیوشن بھی ہے سورہ انشراح میں.
اے رسول جو کو نعمتیں اللہ تمہیں دے چکا ہے اس کے دو کام تمہارے تھے، ایک ریٹرن کرنا ہے اور ایک نعمتوں کا اظہار ضروری ہے۔ فحدث یعنی بیان کرو، اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے بیان کرو، بیان کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سہولتیں مجھے دی ہیں، اللہ نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، زبان کی نعمت، فائنانشیل سپورٹ اور کئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے زندگی میں فراہم کی ہیں، انسان بیان کر سکتا ہے۔ بیان نعمت در حقیقت نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ بیان نعمت ہو، ایک نعمتوں کو بیان کرو اور دوسرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ جو بھی نعمت ملے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کیا شکر کا حق ادا ہو جائے گا؟ شکریہ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن بندہ کوشش کرے کہ شاید تھک جائے شکریہ ادا کرتے کرتے، تاکہ وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار میں نے کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ سے بھی روایت ہے اور چوتھے امام سے بھی روایت ہے، پروردگار میں کیا کروں، مجبور ہوں، تیرا ایک شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کسی ایک نعمت کا، تو دوسری نعمت آ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک نعمت کا شکریہ پورا نہیں ہوتا، دوسری نعمت آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے نعمت کا شکریہ ادا کیا تو کیا ادا کیا؟ ساری نعمتیں اللہ کی لے کے اللہ کا شکریہ ادا کیا تو کیا ادا کیا؟ جی، زندگی دینے والا اللہ، فرصت دینے والا اللہ، تندرستی دینے والا اللہ، لب بولنے کا سلیقہ سکھانے والا اللہ، لفظ دینے والا اللہ، ان ساری نعمتوں کا استعمال کر کے ایک الحمدللہ میں نے کہہ دیا تو کیا کہہ دیا؟ نعمتوں کا استعمال کر کے ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں، کبھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، تو نے حکم تو دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کرو۔ کون کون سی نعمتوں کو بیان کرو؟ کون کون سی نعمتوں کو بیان کرو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پروردگار کون کون سی نعمتوں کو بیان کروں؟ جھٹلا نہیں سکتا کسی نعمت کو، ساری نعمتوں کا خلاصہ میری زندگی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں عاجز ہوں، تیری نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ مجھے تیرا یہ عجز بہت پسند آیا، نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری عاجزی مجھے بہت پسند آئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم خود ادا نہیں کر سکتے نعمتوں کو، ہماری زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے بڑی نعمت خصوصی طور پر محبان اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کربلا اور انقلاب کربلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلوں کو چن لیا ہے، حتی بعض روایتوں میں جس پر اللہ نیکی کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم اس کے دل میں دو چیزوں کی محبت ڈال دیتا ہے، ایک محبت حسین اور دوسرے محبت زیارت حسین۔ ایک ہے محبت حسین، اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ ایک ہے محبت حسین اور دوسرے ہے محبت زیارت حسین۔ سے زیارت پر جاتا ہے بندہ تو ایسا محسوس کرتا ہے وہ کربلا کی سرزمین پر آ چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم حرم دیکھتے ہیں، زری دیکھتے ہیں اور وہاں پر موجود قبریں دیکھتے ہیں، لیکن جس وقت زینب کبریٰ نے زیارت کی ہے نا، ویسی زیارت کائنات میں کسی بہن نے اپنے بھائی کی نہیں کی ہے۔ جب زینب نے حسین کو دیکھا تھا، حسین کا بدن زخمی تھا اور خاک کربلا پر پڑا ہوا تھا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، جنازے کے قریب پہنچی، کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹایا، ایک ہی سوال کیا اپنے بھائی سے، جس زینب نے اپنے بھائی سے کبھی سوال نہیں کیا۔ یہاں پر شہادت کے بعد زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر ایک ہی سوال کیا، اے حسین بس اتنا بتا دو کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ جس حسین کو میں نے رخصت کیا تھا اس کا بدن سالم تھا، جو حسین دشت کربلا پر پڑا ہوا ہے اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔